تعلیم کے حوالے سے آپ نے جیسے بتایا کہ جو سفر راولپنڈی سے شروع ہوا وہ کراچی میں اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ ذمہ داری جماعت نے اسلام آباد میں لگا دی اور یہاں مرکز کے امام اور خطیب مقرر ہوئے۔ تو اس سلسلے میں یہ وضاحت فرما دیجئے کہ مزاجاً علامہ عبدالعزیز حنیف کیسے تھے؟ کیا سخت مزاج تھے، نرم مزاج تھے؟ کیسا مزاج پایا انہوں نے؟ مزاج کے اعتبار سے سچ بات یہ ہے کہ جب ہم ان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں نا تو بسا اوقات وہ بندے جو ان سے ملے نہ ہوں وہ سمجھتے ہیں شاید جانے والے کے لیے کچھ مبالغے سے کام لیا جا رہا ہے، یا ہر انسان کو اپنے والد سے اور اپنے پیاروں سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ان سے ملے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ شاید ہی ان سے زیادہ نرم مزاج کا کوئی شخص کسی نے دیکھا ہو۔ اور خاص طور پہ بالخصوص بہت سارے لوگوں کے متعلق یہ دیکھا کہ وہ گھر سے باہر تو بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر آ کر ان کے اندر ایک ڈسپلن فالو کرنا یا سختی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ والد محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے گھر کے اندر سب سے بہتر انسان تھے۔ ہم نے اپنے ارد گرد اور اپنے دوست احباب کے والدین میں کوئی شخص ان سے زیادہ نرم دل اور نرم مزاج نہیں پایا۔ اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ نرمی جس بھی چیز میں آتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی جس بھی چیز میں آتی ہے وہ اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے انتہائی ملنسار اور خوش گفتار، خوش خوراک، انتہائی نفاست والے لباس، خاص طور پہ وضع قطع اس کے لیے بہت زیادہ ان کا اہتمام ہوتا تھا۔ صاف ستھرے رہنا، اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا، اچھا کھلانا، اور دوسروں کے ساتھ حتی المقدور تعاون کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ ان کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں جو کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اور اپنے بچوں کے حوالے سے بھی انہوں نے تربیت کرتے ہوئے کبھی سختی سے کام نہیں لی، اور اسی طرح جو جائز امور ہیں اس میں اپنی اولاد کے، اپنے گھر والوں کے، دوست احباب کے، رشتہ داروں کے، جو بھی ان سے متعلقہ شخص ہوتا تھا اس کی جو خواہش ہے اس کا احترام کرنا، اور پھر یاد بھی ان کو رہتا تھا کہ جی کس کو کیا پسند ہے، کس کو کیا پسند ہے۔ مجھے جب ناظم اعلیٰ جماعت کے پاکستان کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے تو چونکہ ہفتے میں 3 سے 4 دن سفر پہ رہتے تھے اور راستے میں بھی بڑی مخصوص جگہوں پر رک کر جو ہے وہ کھانا تناول کرتے تھے، تو ان کو دینا میں، جہلم کے قریب جو دینا شہر ہے وہاں پر البلال ریسٹورنٹ ہے کہ اس کا فش ہانڈی بہت زیادہ پسند تھی۔ ہم چونکہ ان کے ساتھ سفر پہ جاتے تو ہمیں بھی پسند تھی، تو جب کبھی میں ان کے ساتھ سفر پہ نہیں ہوتا تھا اور لاہور سے ان کی واپسی ہوتی تھی تو یہ کوئی عصر کے قریب فون آ جاتا تھا مجھے، میں فون اٹھاتا تو آگے سے سلام دعا کے بعد پوچھتے ہیں ہاں بھئی کیا ہو رہا ہے، تو میں بتاتا کہ جی یہ مصروفیت ہے۔ اچھا پھر کوئی فش ہانڈی کا موڈ ہے؟ تو میں کہتا آپ لائیں گے تو ضرور کھائیں گے۔ پھر کہتے اچھا چلو رات کا کھانا نہیں کھانا، پھر میں فش ہانڈی لے کر آؤں۔ تو وہ بڑا اہتمام کرنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک ہر چیز میں بڑا ہی یعنی ایک شفقت کا معاملہ۔ عموماً گھروں کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ والد جو ہوتا ہے وہ ذرا ڈسپلن فالو کرواتے ہیں اور ماں جو ہوتی ہے وہ بچوں کے لاڈ اٹھاتی۔ ہمارے گھر کا معاملہ برعکس تھا، والدہ ہماری شروع سے جو ہے نا ڈسپلن کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، نماز اور اس کی پابندی اور ان ساری چیزوں میں بہت جو ہے نا یعنی ایک ان کا سٹانس ہوتا تھا کہ کسی چیز میں کوئی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے، پڑھائی کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے، جبکہ اس کے معاملے برعکس والد محترم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ جو ہے یعنی نماز کا اور باقی دین کے معاملات میں تو خیر وہ بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا کہنے کا انداز اور ہوتا تھا، اور وہ انداز یہ ہوتا تھا کہ کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی جو قابل اصلاح ہوتی تو وہ ایک بچے کو بھی دوسرے بچے کے سامنے نہیں سمجھاتے تھے۔ مجھے اپنا متعلق یعنی یہ یاد ہے کہ کبھی کوئی بات ایسی ہوتی تو مجھے چلتے ہوئے نا مسجد سے آتے جاتے نماز کے وقت کہیں یہ کہتے ذرا دفتر میں تشریف لائیں، تو جس دن اس طرح کہتے ہیں نا ذرا دفتر میں تشریف لائیں تو مجھے سمجھ آ جاتی کہ آج جو ہے نا کچھ بات ہو رہا ہے اور ابھی کچھ نا تنبیہ ہوگی کسی معاملے میں۔ پھر انہیں دفتر میں بٹھا کے علیحدگی میں پوچھنا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو ان کے سامنے وضاحت رکھنی۔ اچھا سب سے اہم بات یہ تھی کہ جب تک بات پوری نہیں سن لیتے تھے جو انہوں نے کہیں اور سے سنی ہوتی تھی اس وقت تک کوئی پند و نصیحت نہیں کرتے تھے۔ جب ہمارا ورژن یا میری دوسری طرف کا ورژن پورا سن لینا انہوں نے تو اس کے بعد پھر اس کے مطابق نصیحت کرنی، جو قابل اصلاح بات ہوتی تھی اس کی اصلاح کرنی، اور جو ٹھیک بات ہوتی تھی اس کو کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کو دیکھ لوں گا۔ کوئی پریشانی ہوتی تو بس ان کو ہم بتا کے بے فکر ہو جاتے تھے
کہ یہ بات ایسے ہوگی، انہوں نے کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. پھر وہ کیسے ٹھیک ہوتا تھا ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو بہت ہی یعنی نرم مزاج شخصیت تھے. گھر کے اندر کا ماحول بھی، والدہ کے ساتھ بھی بڑا ہی احترام کا. بچوں میں بیٹے بیٹیوں میں ہم چار ہماری ہمشیرہ ہیں، 4 بہنیں ہیں اور 2 بھائی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو یہ محسوس ہو کہ والد محترم مجھ سے کم کرتے ہیں اور فلاں سے زیادہ کرتے ہیں. ان کے جانے کے بعد جس چیز کا اعادہ ہر کسی نے کیا اور جس کا اظہار ہر کسی نے کیا وہ یہ تھا کہ علامہ صاحب ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور واقعتاً ایسا ہی تھا کہ وہ اخلاص اور محبت کا ایسا ایک رویہ سب کے ساتھ رکھتے تھے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا ان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق. اور اولاد کے اندر بھی اسی طرح تھا، ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق تھا. ہمارے کزنوں میں بھی اسی طرح ہے، جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی بزرگوں کے ساتھ ہمارا ایک علیحدہ سے تعلق تھا. ایون چھوٹی بچیاں جو ہماری اب ان کی جو نواسی اور پوتی، ان کا بھی یہی ہے کہ ہمارا جو ہے نا دادا جی کے ساتھ یا نانا جی کے ساتھ ایک علیحدہ تعلق تھا. اور مذاق بھی بڑا جو ہے نا وہ یعنی عام طور پہ بڑا شستہ اور بڑا مہذب مذاق کیا کرتے تھے. میں نے کبھی چھیڑنا ان کو، میں نے کہنا جی آپ کی داڑھی کے بال اب بہت سفید ہو گئے، آپ جو ہے نا اب بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. تو مجھے کہنا چلو بھائی ابھی میں جوان ہوں، بوڑھا ہوگا تمہارا باپ. تو اس طرح یعنی بڑا ایک نرمی کا اور بڑا ایک خوشگوار ان کا ایک تعلق تھا. جس مجلس میں، جس محفل میں وہ موجود ہوتے تھے تو وہاں ایک طمانینت، ایک آسانی کی بات، ہر شخص کو یہ اطمینان کہ اب وہ آ گئے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسی ان کی ایک شخصیت تھی کہ وہ چیزوں کو ٹھیک ہو جانے کی طرف اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے.